آل کی محبت نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن میں فرمایا، پوچھو مولانا سے کہ لا اسألکم علی اجر الا المودۃ فی القربی، اے غلامو میں تم سے انعام کا طالب نہیں ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں ایمان عطا کرنا میرا کام ہے اور میری آل سے محبت کرنا کرو نبی کی آل، چاہے کسی کنڈیشن میں رہیں۔ ہمیں یار کپڑے کو چومنا، کہ مفتی صاحب کیوں چوم رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی برمان یہ کعبے کا کپڑا ہے، احمد بھائی لایا ہے، ایک ٹکڑا لایا حاج احمد صاحب، میں نے چوما تو آپ نے کہا حضرت یہ کیوں چومتے ہو؟ میرے کعبے کا خلاف ہے، کعبے ہے سود کا مگر کعبے کا خلاف ہے، یہ جنت کا ٹکٹ ہے، ان کو آنکھوں سے لگاؤں گا تو سید کا عمل کسے باشد آل رسول وہ سر کا تاج، ہمیں ان کی عزت کرنی کیونکہ نبی نے فرما دیا لا اسألکم علی اجر الا المودۃ فی القربی، میں تم سے کوئی انعام نہیں چاہتا ہوں، اجرت نہیں چاہتا ہوں، فیس نہیں چاہتا ہوں، میں اتنا چاہتا ہوں ایمان پلانا میرا کام ہے اور میری آل سے محبت کرنا۔ تاج حسین آئے نقشہ بدل کے چلے گئے۔ دیکھو یار ہمیں نے تقریر کرتے ہوئے 50 برس ہو گئے، میں تمہارے علاقے میں 50 برس پہلے آیا، یہ بیچارے ادھر ادھر والے ہیں سرمے والی کمپنیاں، یہ بہت ہم بہت پہلے سے آ کے نقشہ بدلا ہے، لیکن یار ہم تقریر کرتے رہے گئے، بیچارہ مولانا تاج محمد میرے قریب آیا، سخی محمد قریب آیا، مگر اکرام بھائی، شمار بھائی، بیل بھائی، فلاں بھائی یہ قریب نہیں آئے۔ ارے بھائی میرا گلا خراب کہ مفتی صاحب کوشش کرو انقلاب آئے گا، ایک نبی کا بیٹا آیا اور 4 گھنٹے میں نقشہ بدل کے 50 سال کی تقریر دھری رہ گئی اور نبی کے بیٹے کا نظر جلوہ دکھا حسن خدا خدا نباشن ولیکن یہ خدا جدا نباشن، رب کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر رب کی رحمتوں سے یہ ان کا کرشمہ، یہ ان کا جلوہ، یہ آنکھوں کی تاثیر، یہ جام سے نہیں پلایا جاتا نظر سے پلایا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب کو پوچھا حضرت کہاں سے ملا؟ کہا بیٹا یہ جام والا نہیں ہے، یہ عثمان ہارون کی نظر والا ہے۔ حضرت مرید ہونے آیا ہوں۔ اچھا بیٹا مرید ہونے آؤ آؤ، غوث غریب نواز نے پڑھا اس مدرسوں میں، حدیث پڑھی، بخاری پڑھی، فلاں پڑھی، پھر گئے عثمان۔ حضرت وہ علم تو مولانا تاج محمد کے پاس پڑھا، فلاں شیخ کے پاس پڑھا، اب دوسرے والا علم آپ پڑھا دو۔ کتاب میں کیا ہے یہ تو انہوں نے پڑھایا اور زمین کے اندر کیا یہ آپ پڑھائیں۔ ولی اوپر نہیں دیتا، ولی تو نیچے دیتا۔ تو عثمان ہارون کا بیٹا اتنی بار فلاں آیت پڑھ، سنو جی سنو، اتنا پڑھ، یہ پڑھ۔ غوث غریب نواز نے سورہ اخلاص پڑھی 1000 مرتبہ، فلاں پڑھا فلاں پڑھا، پڑھ کے کہا بیٹا 2 نفل پڑھ۔ کتنے؟ 2 نفل۔ غریب نواز نے نفل شروع کر دیا، 2 نفل پڑھی، پورا قرآن ختم کر دیا۔ کہاں جا رہے؟ یہ اسلام ہے، 2 نفل میں پورا قرآن۔ مولانا ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ کیا ولایت روٹی کھانے سے ملے گی؟ مرغا کھانے سے ملے گی؟ سرما ڈالنے سے ملے گی؟ کہاں جا رہے ہو پیارے؟ یوں 2 رکعت میں پورا قرآن ختم۔ کہا بیٹا نفل کا سرکار ختم کر لیا، کہا ایجاب یا قریب آ، اور معانقہ کیا پکڑا، کہا آنکھیں بند کر۔ غریب نواز نے آنکھیں بند کر دی، سرکار ہارون نے دبوچا، کہا جمے بھی نہیں، اب محی الدین کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو سینہ ہی لگا ہے یار، یہ ہے مرشد کی نظر۔ کہا سرکار عرش مولا میں بینم، تحت الثری میں بینم، ادھر عرش مولا کو دیکھ رہا ہوں، ادھر تحت الثری کو دیکھ رہا ہوں۔ خاصان خدا خدا نباشن ولیکن جا خدا جدا نباشن، رب کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر رب کی رحمتوں سے۔ ارے ہم پڑھ پڑھ کے بڈھے ہو گئے، کچھ نہ ملا، اور تاج کی نظر نے نقشہ ہی بدل دیا، نقشہ بدل دیا۔ یہ عثمان پڑھا غریب نواز نے سینکڑوں سال، استادوں کے پاس وہ حدیث پڑھی، تفسیر پڑھی، اور وہ ظاہری علم تھا، یہ باطنی علم۔ دبوچا تو کہا بیٹا کیا نظر آتا ہے؟ کہا سرکار اوپر دیکھتا ہوں تو عرش مولا نظر آ رہا ہے، رب کا عرش، نیچے دیکھتا ہوں تو 7 زمینوں کے نیچے والی تحت الثری نظر آ رہا ہے۔ کہا بیروکار تمام شد، جا بیٹا محی الدین تیرا امتحان پاس ہو۔ ایسے کوئی ولی نہیں بابا،
حلوے کھانے سے ولی نہیں بنتا ہے، مرغے کھانے سے ولی نہیں بنتا ہے، جگر جلانا پڑتا ہے جب کبھی ولی بنتا ہے، جب جا کے ولی بنتا ہے۔ اس لیے سرکار محبوب الہی ان کے بھی مرید، کس کے؟ بابا فرید کے، بابا فرید کے مرید۔ ہاں وہ بات ادھوری رہ گئی تو سرکار سید علیہ رحمہ اپنی بچی کو لے کے گھر آ گئے، جنات چلے گئے۔ اب فجر کی یا کوئی نماز پڑھی، پڑھ کے کہا بیٹی اب تو رہے، میں غوث پاک کو ہاتھ چومنے جا رہا ہوں، غوث پاک کا شکریہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بھی ولی، مگر وہ ولیوں کا ولی، وہ استادوں کا استاد، وہ مفتیوں کا مفتی۔ اب اللہ کے ولی بڈھے 90 برس کے لڑکھڑاتے گئے تو غریب غوث پاک نے دیکھا، کہا بابا صحیح تیری بچی مل گئی؟ کہا سرکار مل گئی۔ ارے تو کیا بتائے گا، ان کو تو پہلے سے معلوم ہے۔ ان پہ کہا جاؤ اللہ کی عبادت کرو، عبادت کرو، یہ سب اس کا کرم ہے۔ عبد القادر کے پاس کچھ نہیں، سب اس کا دیا ہوا۔ اتنے بڑے ولی، سب بھروسہ رب پہ۔ کیوں خدا سے غافل بنے؟ ہم کیوں مسجدوں سے دور بھاگے؟ ہم اسلام سے قریب آئے، ہم مسجدوں سے قریب آئے، ہم اللہ والوں کے قریب آئے۔ یہی سرکار بابا فرید کے مرید نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، ولی کا شان دیکھو، ولیوں کا عالم دیکھو، اللہ نے ان کو کیسا نوازا۔ خدا کی قدرت، ان کے مرید ہیں سرکار امیر خسرو، اعلیٰ قسم کے عالم، خود ولی، زبان کا ہندی، فارسی، عربی، کئی زبانوں کا ماہر، ایسا شاعر انڈیا میں اب تک پیدا ہی نہیں امیر خسرو جیسا۔ ان کا مزار سرکار محبوب الہی کے پائیں تھے، قدموں کے تھے، ایسا مرشد سے محبت تھی۔ یہ کسی جنگ میں چلے گئے لاہور میں، وہاں جنگ جیت لی تو اس زمانے کے شہزادے نے ان کو اشرفیاں دی، کمانڈر تھے فوج کے، تو اشرفیاں اتنی دی مولانا حبیب الرحمان کے اپنے جیسے تھیلے یا کٹے ہوتے ہیں، کٹا بھر دیا اور کٹا بھر کر کے اپنے گھوڑے کے آگے رکھا۔ یہ مال غنیمت لاکھوں روپے کے ساتھ بڑا کام کیا۔ اب یہ قافلہ لاہور سے روانہ ہوا۔ سنو میرے پیارے، غوث پاک کا جلسہ منانے والے غوثیوں، پیر سے محبت ہونی چاہیے، یہی ایمان، یہ ہے مرید، یہ ہے پیر۔ اب امیر خسرو علم کا پہاڑ، اس کے آگے ہماری کوئی حقیقت نہیں۔ غور کرو کتنا بڑا عالم ہو۔ وہ آگے چلا، ادھر ایک فقیر لاہور کا پہنچا، دہلی۔ اس نے یہ سنا کہ بابا، بیٹا پانی کہاں گیا؟ بابا نظام الدین اولیاء کے وہاں 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے۔ کیا چلتا ہے؟ لنگر۔ تمہارا لنگر کہاں، چلا کہ نہیں چلا؟ ارے بولو، ابھی نہیں چلا، صبر کرو، میرے ساتھ کھانا کھانا، میں بھی تو صبر کر کے بیٹھا۔ تمہیں لنگر کی فکر ہے کہ میری فکر ہے؟ درود پڑھو۔ ابھی مت کھلانا، مجھے کھلا، اس کے بعد کھلا، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ یہ بیٹھے رہیں گے رات بھر تک، قسم کرو اگر تقریر کروں تو رات بھر بھوک نہیں لگی۔ آیا بابا کہ بابا نظام کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا، جو جاتا ہے اس کا دامن بھر جاتا ہے۔ تو بیچارہ ہمارا پنجابی لاہور سے چل کے دلی آیا، حضرت میری بچیاں لائق ہیں، ان کا نکاح کرانا ہے اور میرے گھر میں کچھ نہیں۔ خدا کی قدرت، آیا دور سے، مگر اللہ کے ولیوں کی شان کبھی عجیب ہوتی، کبھی بادشاہ، کبھی فقیر، کبھی تو لنگر میں لاکھوں روپے پڑے، کبھی چونٹی نہیں، ایک دمڑی نہیں۔ جب یہ آیا بندہ تو محبوب الہی کے دربار میں حضرت کچھ نہیں۔ ہمارا مجبور بیٹا، ہاں یہ نبی کا بیٹا، ہاں یہی نظر اٹھا دے تو نہ معلوم کیا دے گا، اسی مجذوب میں موتی چھپے رہتے۔ اور یہ خاص خاصا ہے کہ سید میں کوئی نہ کوئی آپ کو مجذوب ملے گا، اور وہی پہنچیدہ ہوتا، وہ پہنچا ہوا ہوتا۔ یہ تمہارے علاقے کی برکت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے بیٹے کو دیوانہ بنا کے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم ان کی قدر پہچانو، جو کچھ ہے ان کے ہاتھ میں۔ حضرت کراچی لاہور سے آیا، میری بچیاں لائق ہیں، نکاح کروانا۔ حضرت نے کہا بیٹا، مرید سے بولا بیٹا ایجا بیا کیا ہے؟ حضرت کچھ نہیں، آج تو لنگر ابھی نہیں پکا، کیا خالی پڑا، کچھ بھی نہیں۔
تو فقیر کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے. یہ فقیر لٹیرا ہاں بیٹا. اور وہ فقیر تیری طرح تھا، وہ کہا نہیں میرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں. تو سرکار کی جوتی پڑی کہ بابا یہ فقیر پرو، ارے میری جوتی لے جا، خدا مدد کرے. کیا ولیوں کی شان. وہ بیچارہ دیوانہ تھا کہ حضرت کی جوتی تو مل گئی یار، لوگوں سے کہوں گا یہ بابا نظام الدین کی جوتی ہے. اٹھائی جوتی کو لپیٹا لاہور کے لیے روانہ ہو. عشق دیکھو مرشد کا، یہ پیر ہے یہ مرید ہے. اب ادھر یہ فقیر روانہ ہوا لاہور کی طرف، ادھر امیر خسرو روانہ ہوا دلی کی طرف. یہ دلی سے لاہور جا رہا ہے اور وہ لاہور سے دلی آ رہا ہے. راستے میں کہتا بوئے یار میں آیا، بوئے یار میں آیا، مجھے مرشد کی بو آ رہی ہے. یہ ہے مریدی حاجی صاحب، یہ ہے مریدی. اب تاج حسین کے جلوے نظر آئیں گے. ایسا عشق رکھو. ہمارے خلیفہ کالے صافے والے آج نہیں آئے گے، سب ہے بیٹے، خلیفوں کا خلیفہ بیٹا ہے، سب آگے. یہ آگے تو سب آگے. ہاں یہ ہے اللہ والوں کی شان. وہ کہہ رہا ہے مجھے یار بوئے یار میں آیا، مجھے مرشد کی بو آ رہی. نے کہا ارے امیر خسرو گیلا ہے کیا بیٹا، کہاں دلی ہے کہاں لاہور ہے. سرکار محبوب الہی آپ کے پیر دلی میں رہتے ہیں، تو بابا لاہور سے نکلا. کہاں بوئے یار میں آئے، مجھے میرے مرشد کی بو آ رہی. کرتے کرتے قافلہ یہ بڑھا، وہ ادھر بڑھا، یہ ادھر بڑھا. راستے میں گرد و غبار اڑا، وہ پیدل آ رہا تھا. ان کے گھوڑے تھے تو دیکھا ایک بندہ دلی کے راستے. تو عشق ہے نا پیر کا عشق. بابا از کجا میں آئی، ارے بابا بتا تو کدھر سے آ رہا ہے. کاش دلی میں آیا، میں دلی سے آ رہا ہوں. پیر منچ دے گئی، ارے میرے مرشد کا دیکھا کہ نہیں دیکھا، کہ دیکھا بھی ہے انعام بھی لے کے آیا. کیا مرید، خدا ایسا مرید آپ ہم کو بنا. کہا میرے مرشد کو دیکھا کہ ہاں دیکھا بھی، زیارت بھی کی اور ان سے انعام بھی لے کے آیا. کیا لے کے آیا؟ تو بیچارہ وہ شرمندہ ہوا کہ یار حضرت نے کوئی دولت تو دی نہیں، جوتیاں دی ہے. وہ بیچارہ میری طرح جاہل تھا، اسے کیا پتا کہ فقیر کی جوتی میں کتنے موتی چھوٹے. یہ تو دنیا کا خزانہ، اللہ والوں کی جوتی کس کو ملتی ہے. کہا حضرت کے پاس کچھ نہیں تھا، میری بچیوں کی شادی تھی، حضرت نے مجھے جوتی دی ہے، تو لاہور میں جا کے مسجد میں کہوں گا کہ نظام الدین عالیہ کی جوتی ہے، جو 2-4 روپے میں لے گا تو میرا بھلا ہو جائے گا. کہا بیٹا 2-4 روپے، مجھے دیکھا کہاں ہے. اب اس نے کھول کے جوتی دکھائی تو پہچان لیا کہ مرشد کی جوتی ہے. تو کہا بیٹا اس کو تو بیچے گا؟ کہاں بیچوں گا. کہا مجھے دے دے. تو وہ سمجھا 2 روپے 3 روپے، اس سے زیادہ ٹوٹی پھوٹی جوتی. کہا بابا کیا لے گا؟ تو بیچارہ وہ بھولا تھا اس فقیر کی طرح کہ تو کیا دے گا. کہا یہ میرا خزانہ ہے پورا، میری کمائی عمر بھر کی، موتیوں کا انبار کٹا بھرا ہوا عشر سے عمر بھر کی کمائی دے دیتا ہوں، اور مرشد کی جوتیاں تکبیر مجھے مرشد کی جوتیاں دے، جوتیاں دے. آنسو بہہ اٹھا ساون کی طرح زہر قسمت. تب اس نے کہا کہ بوئے یار مجھے اسی کی تو خوشبو آ، یہ مریدی. جوتی کہاں خوشبو کہاں، ایسا عشق ہوگا تب 14 طبق غریب نواز کی طرح روشن. کہا میرا غریب کیا دیکھ رہا ہے، کہ سرکار عرش مولا کو بھی دیکھ رہا ہوں، تحت و سرا کو دیکھ رہا ہوں. یہ مرشد کی نظر، یہ مرشد کی نظر. تو اس نے کہا بابا یہ اس کو بیچارے پتہ نہیں کہ امیر خسرو یہی ہے، بہت بڑا فوج کا کمانڈر ہے، اعلیٰ قسم کا عالم ہے. اس نے کہا یہ مذاق کرتا. کہا نہیں بابا بغیر، خدا کے لیے تو لے لے، جو چاہے وہ لے لے، یہ پورا خزانہ تیرا، مجھے حضرت کی جوتیاں دے دے. تو اس نے سمجھا کہ مذاق نہیں بابا، تو جو چاہے وہ دے دے. کہا نہیں چاہے نہیں، جوتی مجھے دینی پڑے گی، تو کہے تمہیں بدن کا کپڑا بھی دے. حاجی صاحب یہ ہے تاج حسین کا جلوہ، یہ ہے مرشدوں کے جلوے. اس جلوے کو پہچانو. یہ ہے غوثیہ جماعت کے کرش میں ولیوں کی محبت ہونی چاہیے، مرشد کی محبت ہونی چاہیے. اور سچی محبت نکارے سے نہیں ہوتی ہے، سجدے سے ہوتی ہے. 1000 نکے لگاؤ میں خوش نہیں ہوتا ہوں. ان کو پتا نہیں بچوں کو میں ڈوب بھی جاتا ہوں، ہزاروں اڑ گئے. میں نے کہا نہیں نعرے کی ضرورت نہیں ہے، تم نمازی بن جاؤ، میرے آنا خوش، میری آمد کامیاب. آپ دیندار بن جاؤ، میرا سفر کامیاب. نعروں میں کچھ نہیں پتا. اس نے پورا خزانہ دے دیا اس لاہور والے کو، اور حضرت کی جوتیاں لے لی.
اب آگے سنو، امیر خسرو ناریل لے کر کے دلی آ گئے اور یہ بندہ چلا گیا اپنے لاہور۔ جب یہ دلی آئے تو سیدھا مرشد کے دربار میں گئے، کہا کہ حضرت میں باہر چلا گیا تھا اور اب مجھے موقع ملا تو سیدھا میں آپ کی دربار میں آیا، آپ کی خانقاہ میں آیا۔ حضرت مجھے بہت وقت لگا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میرا سفر بہت لمبا تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے مجھے 1 ہفتہ لگا یا 2 ہفتہ لگا یا 3 ہفتہ لگا، میں پہنچا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے لیٹ ہو گئی، مجھ سے تاخیر ہو گئی۔ محبوب الہی نے فرمایا بیٹا کچھ نہیں، جب آؤ جب کامیابی ہے، مرشد کا جذبہ ہونا چاہیے، مرشد کی محبت ہونی چاہیے، مرشد کی عقیدت ہونی چاہیے، باقی سب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اب اس نے کیا کیا کہ حضرت کی جوتی نکال کے دکھائی، حضرت مجھے تحفہ مل گیا۔ کہا بیٹا یہ جوتی تو میں نے کسی فقیر کو دی تھی۔ کہا سرکار دی تو آپ نے ان کو تھی پر میں نے ان سے خریدی۔ کہا کیسے لی؟ کہا اس نے جو کہا وہ قیمت ان کو ادا کر دی اور میں نے آپ کی جوتی مبارک کو لے لیا۔ کہا کتنے میں لی؟ تو امیر خسرو نے کہا سر اتنی میرے پاس، میں نے وہ جنگ جیتی تھی، مجھے مال غنیمت میں اشرفیاں ملی تھی، وہ سب اشرفیاں میں نے اس دیوانے کو دے دی اور آپ کی جوتی وہاں۔ کہا ارزاں خریدی۔ اے امیر خسرو تو نے جوتی لی مگر بہت سستی لی، بہت سستی لی۔ یہ ہے مرشد کا کمال۔ اس لیے عقیدت سیکھو، مرشد کی محبت سیکھو۔ رب تک اگر پہنچنا ہے تو ہمیں مرشد کا دامن پکڑنا ہوگا، اور مرشد کا دامن یہ نہیں کہ مفتی صاحب نعرے لگا دو زندہ باد مردہ باد، اس کی کوئی ویلو نہیں۔ نعروں کا میں قائل نہیں ہوں، آپ کے اندر عمل کا نعرہ ہونا چاہیے، عملی ہونا چاہیے۔ مدرسے قائم کرو، اسکول قائم کرو، اسپتال قائم کرو۔ مفتی صاحب یہ اسپتال جیلانی اسپتال ہے، یہ جیلانی اسکول ہے، اور یہ جیلانی مدرسہ ہے، یہ غوثیہ مدرسہ ہے، یہ غوثیہ کا کے طرز ہے۔ اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے پلاننگ بناؤ۔ اللہ نے دیا ہے تو پیسے فضول خرچی کرنا بربادی ہے۔ آپ کے بزرگوں نے کہا داشتہ عید بطار گرچہ یہ باشد سرے مار، رکھی ہوئی چیز کام آئے گی چاہے سانپ کا سر ہو۔ ارے زہریلے سانپ کا سر بھی دوا میں کام آتا ہے۔ 4 پیسے بچا کے رکھو گے تو آنے والی اولاد کو وہ پیسے تمہارے کام آئے گا۔ مفتی صاحب مہربانی، میرا باپ اتنا کما کے گیا ہے کہ اللہ کا شکر مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میرا بچہ جودھ پور پڑھتا ہے، میرا بچہ علی گڑھ پڑھتا ہے، میرا بچہ بنارس گیا، میرا بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی گیا، میرا بچہ امریکہ کیمبرج گیا۔ اپنے بچوں کو اس دولت سے پڑھاؤ گے تو دولت گھٹے گی نہیں، دولت بڑھے گی۔ میں حیدرآباد گیا، بڑا سیٹ تھا حاجی مستان کے ٹکر کا، گھر اس کا چھوٹا۔ ایک مولوی صاحب میرے ساتھ وہ نزاکت تھا، اس نے کہا مفتی صاحب اتنا بڑا سیٹ، اتنا گھر چھوٹا سا۔ ارے میں نے کہا کیا گھر میں رکھا یار؟ ارے میں نے کہا حاجی صاحب آپ کے بچے، حضرت میرا بچہ ایک ہے، آپ کی دعا سے IAS بنا ہے اور میں ابھی اس کو بلاتا ہوں، صبح کی فلائٹ سے آیا آج کے جلسے کے لیے۔ اب بچے کو بلایا، ٹاپ بچہ ڈویژن کے نمبر لے کر آیا، تو میں نے کہا کہ مولانا یہ دیکھ حاجی صاحب کا بچہ IAS میں 1st ڈویژن آندھرا پردیش میں آیا۔ اس نے کہا مفتی صاحب میری دولت سب اس پہ خرچ ہوگی، میں نے جھوپڑی بنا رکھی ہے، اور یہ بچہ کل ڈیوٹی جوائن کرے گا تو ہر شہر میں میرا محل بنتا چلا جائے گا، یہ جہاں کلیکٹر بن جائے گا وہیں فقیر کا محل بنتا چلا جائے گا۔ یہ میری دولت ہے۔ ایک بچے کو آپ نے پڑھا دیا تو دنیا بھر کی دولت آپ کے قبضے میں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ العلم نور ویخرج منہ نور، علم نور ہے، علم سے جو نکلتا وہ نور ہی نکلتا ہے۔ اس لیے بغیر تعلیم کے نہ ہم خدا کو پہچان سکتے، بغیر علم کے نہ ہم رسول پاک کو پہچان سکتے، علم کے بغیر ہمیں پتہ نہیں کہ ماں کا رتبہ کیا ہے، علم کے بغیر پتہ نہیں کہ ہمیں باپ کا رتبہ کیا ہے، علم کے بغیر پتہ نہیں کہ پڑوسی کی کیا حقیقت ہے یا مرشد کی کیا حقیقت ہے۔ یہ تمام نعمتیں اس کی پہچان کب ہوگی کہ ہمارے پاس علم کی آنکھ ہو۔ علم کے بغیر کوئی نہیں، ہر راستہ مسدود ملے گا، بند ملے گا۔ علم ہے تو سب راستے ہمارے کھلے۔ اس لیے مدرسے قائم کیجئے، اسکول قائم کیجئے، خدا کے لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ آپ دیکھیے ابھی جو اپنے راشٹرپتی پہلے والے تھے ابوالکلام، وہ غریب کون تھا؟ سید صاحب تھے کیا؟ پٹھان تھے؟ سندھی تھے؟ راجپوت تھے؟ کون تھے؟ وہ غریب تھا۔ اور مچھیرے گجرات میں آپ جاتے ہیں، پوچھو احمد بھائی سے، بیچارہ 2 مچھلی پکڑتا ہے، 4 پکڑتی ہے، 5 روپے ملتے ہیں، اور رات اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ یہ مچھروں کی عادت ہے، وہ مچھیرے کا بچہ تھا۔
مگر کتاب سر پہ رکھی اور ندی پار کرتا تھا. کتابی سر پہ رکھتا تھا, ندی پہ. لوگوں نے کہا ارے کشتی میں بیٹھ, کہ پیسے میرے پاس ہیں. 2 پیسے تھے وہ بھی اس کے پاس. اس نے پڑھا تو ہندوستان کی ناک بن گئی. ہندوستان کی ناک. یہ کس کی برکت ہے؟ علم کی. ایسی غریبی میں, ایسی مفلسی میں, ایسی مزدوری میں اس کے باپ نے ان کو پڑھایا تو اللہ نے اس کو عزت بخشی کو راشٹرپتی. یہ کس کا کرشمہ؟ قومیت کا نہیں, ذات کا نہیں, یہ علم. علم میرے نبی نے کہا نور ہے, علم روشنی. نون والقلم. اللہ نے قسم کھائی, قسم حبیب کے جلووں کی اور قسم نبی کے قلم کی. قلم میں اتنی کرامت کہ اللہ اس کی قسم کھائے اور آپ قلم بھول رہے ہو. قلم کی حقیقت پہچانو, قلم کی حقیقت کو پہچانو. اللہ والے جتنے بزرگ ہیں وہ سب پڑھے لکھے. کوئی ولی آپ کو بغیر پڑھا لکھا نہیں ملے گا. اللہ نے بے حساب ان کو علم عطا فرمایا تھا. غریب نماز پڑھ کے آئے, غوث اعظم پڑھ کے گئے, وطن چھوڑا پردیس میں گئے اور عالم فاضل مفتی محدث بنے. پھر دوسری عبادت کر کے اللہ نے ان کو اس رتبے پہ پہنچایا. علم کے بغیر کوئی آدمی آپ کو کامیاب نہیں ملتا. جتنے بھی ہیں وہ سب علم والے ہیں, اور علم بنیاد ہے. شریعت اور طریقت 2 راستے. شریعت پہلا زینہ ہے اور طریقت دوسرا زینہ ہے. ایک بندہ تھا, شیطان نے میٹنگ کی کہ یار ان لوگوں کو گمراہ کرو. کہا کس کو پکڑے گا؟ ایک بہت بڑا نمازی ہے, آدھی رات کو مسجد میں جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور رات بھر کھڑا رہتا ہے اور ملک کی, قوم کی سلامتی کی دعا کرتا ہے. تو ایک شیطان نے کہا صاحب اس کو میں گمراہ کر دوں. کہا وہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے. کہا نہیں وہ میرا ٹھیکا. کہا دوسرا کون؟ کا وہ مولوی صاحب جو دن بھر سلفی پیتا. کیا پیتا ہے؟ سلفی جانتے ہو؟ میں بھی سلفی پہچانتا ہوں. پہلے سلفی کا ادھر کوئی ہوتی لکڑی کی کس کی مٹی, وہ دن بھر سلفی پیتا ہے جس کو چلم کہتے ہیں ہمارے شہر میں. تو کہا وہ تو آدھا گنہگار ہے ہی. اس نے کہا یار اس کو تو ایک چھوٹا, اس کو میں گمراہ کر دوں. وہ تو گمراہ ہے ہی, نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں. تو ایک شیطان گیا مولوی صاحب کے پاس اور ایک شیطان گیا اس واقع عابد کے پاس. جو بڑا تھا وہ عابد کے پاس گیا. وہ چھوٹے نے کہا اس کو تو مٹو میں گمراہ کر دوں. وہ تو گمراہ ہے. وہ گیا مولوی صاحب کے پاس. علم تھا, گنہگار تھا مگر علم تھا. آدھی رات ہو گئی, فقیر جا رہا ہے نماز پڑھنے تہجد. تو شیطان دروازے پہ کھڑا, سفید داڑھی. کہا بابا کجا میں روی, کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا نماز پڑھنے. آدھی رات کی نماز, تہجد کی نماز. کہا روکو, یہ میرے سوال کا جواب, میں جاہل ہوں. ایک بات تم بڑھ کر بیٹا بتا, یہ شیشی نکالی چھوٹی سی, کیا خدا میں اتنی قدرت ہے کہ جس کو تو راتوں کو یاد کرتا ہے کہ اونٹ اس سوئی کے اس شیشی کے منہ میں ڈال دے؟ تو بیچارہ جاہل تھا, میری تھا. دیکھو کیا فائدہ. اس نے یار شیشے کا منہ تو اتنا سا چھوٹا, اونٹ اتنا بڑا, اونٹ اس کے منہ میں کیسے جائے گا؟ کہا نہیں یہ تو خدا کی قدرت نہیں ہے. تو کہا جا میاں تیرا بیڑا پار ہو. تو اسلام سے نکل گئے, کھیل ختم. بہت دور چلا گیا, بہت دور چلا گیا. اس کا ایمان تھا, مرتد ہو گیا. وہ گمراہ کر کے آ گیا. حضرت میں نے اس کو گمراہ کر دیا, یہ ثبوت ہے. کہا دیکھو جاہل تھا تو اتنا بڑا عابد تھا مگر اس کی عبادت کام نہیں آئی. اب وہ دوسرے بارہ پہنچا مولوی صاحب کے پاس, پیر پکڑا, حضرت برخیز برخیز, اٹھیے اٹھیے. کہا آپ کون؟ کہا میں جبرائیل. کہا بھائی جبرائیل؟ کہا ہاں میں جبرائیل. کہا آپ کیسے آئے؟ کہا آپ نے اتنی دین کی خدمت کی, لوگوں کی سیوا کی کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو گیا کہ میرے غلام بندے نے بڑی قوم کی خدمت کی ہے تو اس کو لاؤ میں اس کو معراج کرواؤں. تو آپ کے لیے میں برا کے لے کر آیا. آپ بیٹھو تو میں آپ کو سوار کر کے نامکہ پہ لے چلوں, اللہ کا جلوہ دکھاؤں. آپ نے قوم کی خدمت کی, ملک کی خدمت کی, سیوا کی, علم پھیلایا تو اللہ تم سے راضی ہوا. تو کہا بیٹا معراج تو رسول کے سوا کسی کو نصیب نہیں, اور میں گناہ کا پتلا, مجھے کہاں معراج نصیب, اللہ دیتا. اس نے کہا نہیں حضرت اللہ آپ. اس نے کھینچ کے تماچا مارا, شیطان میں گنہگار تو ہوں, عمل تو ہے نہیں, ایمان بچا ہے, اور تو میرا ایمان بھی برباد کرنا چاہتا ہے. اگر میں مان لوں کہ معراج دوسری ہوگی تو ایمان ہی گیا, پھر تو دوزخ ہی دوزخ ہے. ایسا تماچا مارا اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. مولوی بڑا خطرناک.
زبردست تماچا مارا. تو شیطان کے گرو نے کہا بیٹا میں نے پہلے کہا تھا کہ عبادت کتنی کرو اونٹ کی جب تک نکیل نہیں ہوگی اونٹ اوڑا کہلائے گا, بیکار کہنا. ادھر میں منہ ڈالے گا ادھر ڈالے گا تو لوگوں کی لکڑیاں کھائے گا, اور مہر ڈال دی تو وفادار بن جائے گا. علم مہر ہے, علم والا کبھی نہیں بہکے گا اور بے علم والا کبھی بھی بہک سکتا. اس لیے پیارے علم پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. ابھی ہمارے مہمان آ گئے ہیں, یہ حضرات ہمیشہ اس قسم کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. مجھے بھی واپس لمبا سفر کرنا ہے. آپ نے مجھ سے پہلے کئی علماء کی تقریر سن لی. اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے, ہماری حاضری بھی قبول فرمائے. اور میں نے تھوڑا سا جو آپ کو ذہن اور جام پلایا ہے کہ اپنے مرشد کی سچی محبت ہے وہی انسان کے کام آئے. وہ سچی محبت آپ کہیں گے مفتی صاحب ہم 11ویں منائیں, غوث کا جلسہ منائیں, غوثیہ کانفرنس کریں, نہیں, یہ تو آپ کی عقیدت کے جلوے ہیں, اس کو میں سلام کرتا ہوں, یہ اچھی چیز ہے, مگر اس سے کوئی کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی آپ چاہتے ہو تو مرشد کے فرمان پہ عمل کرو, اور مرشد کا فرمان ہے خدا کی عبادت کرنا.